قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان میں زیادہ تر احکام وہ ایک صالح معاشرہ قائم کرنے کے لیے ہے، ایک نیک لوگوں کا معاشرہ، اچھے لوگوں کا معاشرہ جن کا ظاہر اور باطن ایک ہو، جو کسی کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھتے ہوں، کسی کی اذیت کو، کسی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہوں، کسی کے درد کو، دکھ کو اپنا دکھ درد سمجھتے ہوں، ایسا معاشرہ تشکیل دینا یہ اسلام کا مقصد ہے۔ اور شاید یہ بات اوپر سے گزر جائے کہ جتنی عبادات ہیں ان کا مقصد بھی یہی ہے، یعنی نماز کا مقصد یہ قطعاً نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے، اگر ہم سجدے نہیں کریں گے تو اس کی نعوذ باللہ معبودیت میں یا مسجودیت میں کوئی فرق آتا ہے کہ ساجد ہوں گے ہم تو وہ مسجود ہوگا، اگر ہم سجدہ نہیں کریں گے تو وہ مسجود نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یا روزے ہمیں اس لیے نہیں رکھوائے جاتے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اثاثے ہیں اس میں نعوذ باللہ کوئی کمی آ گئی، یا سال میں ایک مہینے کا اللہ تعالیٰ کا بجٹ نہیں ہوتا تو 11 مہینے کھاؤ، 12ویں مہینے بھوکے پیاسے رہو تاکہ اس میں کمی نہ آ جائے، اس لیے روزے رکھے جاتے ہیں۔ نماز بھی ہماری تربیت کا نام ہے اور روزہ بھی ہماری تربیت کا نام ہے، زکوٰۃ بھی ہماری تربیت کا نام ہے، اور حج بھی ابتدا سے انتہا تک ہماری تربیت ہے۔ اور یہ تربیت کس بات کی ہے کہ ہمیں انسانوں کے معاشرے میں کیسے رہنا ہے، بس اس بات کی تربیت کی یہ بات ہمیں بتائی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی ہے، پریکٹیکلی یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہمیں معاشرے میں کیسے رہنا ہے۔